بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میں آپ سب کو جس کتاب سے ایک سبق آموز قصہ سنانے جا رہی ہوں اس کتاب کا نام ہے گولڈن سٹوریز آف ایکسیپٹڈ پریئرز بائی عبد الملک مجاہد۔ رائٹر لکھتے ہیں، میں ایک بار بازار میں ایک شخص کے پاس آیا جس کا صرف ایک بازو تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اگر لوگوں نے اس کی کہانی سنی تو وہ کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا تو اس نے مجھے یہ کہانی سنائی۔ اس نے کہا، میں ایک سرکاری ملازم تھا، پولیس افسر عین مطابق تھا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ ایک ماہی گیر یعنی مچھلی پکڑنے والا ایک بڑی مچھلی لے جا رہا ہے۔ میں اس کے پاس گیا اور کہا، یہ مچھلی مجھے دے دو۔ اس نے کہا کہ مجھے اس مچھلی کو دینے سے کوئی اعتراض نہیں، لیکن آپ مجھے اس کی قیمت ادا کر دو بس۔ میرے پاس گھر پر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور میرے بچے ان کے کھانے کے لیے کچھ لانے کے لیے میرا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے اس مچھلی کو پکڑنے میں بہت کوشش کی ہے۔ جیسے ہی میں نے یہ سنا، میرا فوری رد عمل اس کو پیٹنا شروع کرنا تھا اور پھر میں نے اس کے ہاتھ سے مچھلی چھین دی۔ لیکن جب میں گھر جا رہا تھا تو مچھلی جھٹکی اور میرے انگوٹھے کو کاٹ گئی۔ مجھے شدید درد محسوس ہوا جو گھر پہنچتے ہی بڑھتا گیا۔ رات کا وقت تھا اور میں نے سوچا کہ اگلے دن ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا۔ مجھے شدید درد کی وجہ سے رات بھر نیند نہیں آئی۔ اگلی صبح سویرے میں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا اور زخمی انگوٹھا دکھایا۔ انہوں نے کہا کہ انگوٹھا گل گیا ہے، بدنما ہو گیا ہے اور مجھے اپنی صحت کے لیے اسے کٹانا پڑے گا۔ انہوں نے متنبہ کیا کہ معمولی سی تاخیر سے بھی میرے پورے ہاتھ کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ میں نے اسے فوری طور پر کاٹنے کو کہا۔ اس کے بعد اس نے میرا انگوٹھا کاٹ دیا۔ جب میں گھر واپس پہنچا تو مجھے اپنے ہاتھ میں شدید درد محسوس ہوا۔ میں پوری رات اذیت میں رہا۔ اگلی صبح میں دوبارہ ڈاکٹر کے پاس گیا جس نے مجھے ہاتھ کاٹنے کا مشورہ دیا تو میرا ہاتھ کٹ گیا تھا۔ میں نے سوچا میری آزمائش ختم ہو گئی ہے، لیکن درد صرف اور بڑھتا گیا۔ میں نے درد سے چیخنا شروع کیا اور مدد کے لیے پکارا۔ جب ڈاکٹر نے میرا معائنہ کیا تو اس نے کہا کہ پورے بازو کو کاٹنا ہی واحد حل ہے، کیونکہ انفیکشن میرے پورے جسم میں پھیل سکتا ہے۔ میرے محلے کے لوگوں میں جلد ہی یہ بات پھیل گئی۔ ایک مذہبی شخص مجھ سے پوچھتے ہوئے رابطہ کیا، آپ کو یہ سب کیسے اور کس طرح پیش آیا؟ جب میں نے اس کو مچھلی کی کہانی سنائی تو اس نے کہا کہ تمہیں اس ماہی گیر کے پاس جانا چاہیے اور اس سے معافی مانگنی چاہیے۔ ابھی آپ کے جسم کا ایک ہی حصہ کٹا ہے، اب بھی آپ کے پاس وقت ہے۔ ماہی گیر کی تلاش کریں اور کسی طرح اس سے ملیں۔ میں نے فوری ماہی گیر کی تلاش شروع کر دی، لیکن وہ ہمارا شہر چھوڑ گیا تھا۔ بالآخر میں نے پتہ لگا کے اسے دوسرے شہر میں پایا۔ جس لمحے میں نے اسے دیکھا میں اس کے قدموں پہ گر گیا اور روتے ہوئے کہا، اللہ کے واسطے مجھے بخش دو، اللہ کی خاطر مجھے معاف کر دو۔ ماہی گیر نے مجھ سے پوچھا میں کون ہوں؟ میں نے اسے بتایا میں وہ شخص ہوں جس نے اس کی مچھلی چھینی تھی اور اسے دکھایا کہ میرا ہاتھ کٹ گیا ہے۔ جب ماہی گیر نے یہ دیکھا تو وہ زارو قطار رونے لگا۔ تب اس نے کہا، اے بھائی، آپ کو اس تکلیف میں دیکھ کر میرا دل رو رہا ہے۔ بے شک میں نے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر معاف کرتا ہوں۔
پھر میں نے کہا پیارے بھائی برائے مہربانی مجھے بتائیں جب میں نے آپ کو مارا اور آپ سے مچھلی چھینا تو کیا آپ نے مجھ پر بد دعا دی تھی؟ ماہی گیر نے کہا اس نے یہ کہہ کر مجھ پر بد دعا کی تھی۔ اے اللہ میں کمزور ہوں، وہ مضبوط ہے جس نے میرا رزق کو زبردستی اور غلط طریقے سے چھین لیا ہے۔ اے میرے آقا اس شخص کو تکلیف میں ڈبا اور مجھے اپنی طاقت اور رزق کا مظاہرہ کر۔ میں نے کہا اے میرے بھائی اللہ نے آپ کو اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا۔ میں اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں۔ قرآن میں سورہ نحل آیت نمبر 126 میں اللہ فرماتا ہے اگر تم اپنے اوپر ظلم کرنے والوں سے بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا تمہارے ساتھ ظلم کیا گیا، اور اگر تم صبر کر لو تو یہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہت ہی اچھی بات ہے۔ جزاک اللہ خیر آپ سب کا سننے کے لیے۔ اللہ ہم سب کو بولنے، دیکھنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔